نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میت پر روتے ہیں تو میت کو ان رونے والوں کے باعث عذاب دیا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب، اس حدیث کی روشنی میں معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ حدیث درست ہے اور کیا واقعتاً میت کو رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواباً عرض یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی کئی روایتیں موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میت پر رونے کی ممانعت ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر رونے سے منع فرمایا ہے اور میت پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب کی بشارت بھی دی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آخری وقت میں آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر رونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور کہا، بیٹی صبر کرو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت پر اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے قبر کے اندر اس کو عذاب ہوتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میت پر رونا ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے ہیں میت پر، یعنی ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع فرمایا ہے، رونے سے روکا ہے، وہیں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رونا ثابت ہے۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر روئے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی کی موت پر اسے دفن کرتے وقت رونے لگے۔ اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک نواسے کی وفات پر رو پڑے۔ اب پتہ کیا چلا، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے سے منع فرما رہے ہیں، وہیں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رونا ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح کا رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ الگ نوعیت کا ہے، اور جس طرح کے رونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ الگ نوعیت کا ہے، اور اس کا پتہ بھی ہمیں حدیث سے چل جاتا ہے۔ ایک روایت ہے بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک نواسے پر رونے لگے، نواسے کی وفات کے وقت رونے لگے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے صحابی ہیں وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی آپ رو رہے ہیں میت پر، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر رونے سے منع فرمایا ہے، اور جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو سوال کر لیا، پوچھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت اور نرم دلی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے رو رہے تھے، آپ کا جو رونا تھا وہ الگ نوعیت کا تھا جس کا شریعت میں جواز ہے، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور وہ رونا کیا تھا؟ وہ رونا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے نہیں رو رہے تھے، آپ اپنے گریبان کو چاک نہیں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے دہاڑے مار کر کے اور اپنا آپا کھو کر کے نہیں رو رہے تھے۔ ایک نارملی طور پر انسان جو روتا ہے کسی عزیز کے فوت ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رو رہے تھے، اور یہ رونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر انسان کے دل میں رکھا گیا ہے۔ یہ محبت تو ہر انسان کے دل میں، بلکہ ہر جاندار کے دل میں رکھی گئی ہے کہ جب اس کا کوئی جاندار اس سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ روتا ہے، فطری طور پر یہ چیز ہر انسان کے دل میں موجود ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، یا ایک عام آدمی ہو، یا کتنا ہی زیادہ قساوت قلبی کا شکار ہو کوئی آدمی، سخت دل والا ہو، اگر اس کا بھی کوئی عزیز اس سے فوت ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، تو وہ بھی جو ہے دلی طور پر آنکھوں سے رونے لگتا ہے۔ تو آنکھوں سے رونا بغیر بیان کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ انسان ہونے کی علامت ہے، اور یہ فطری چیز ہے، دل کا تکلیف میں ہونا، آنکھوں سے رونا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رونے سے منع فرمایا ہے وہ رونا کس نوعیت کا ہے؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میت پر نوحہ کرنا منع ہے۔ نوحہ کرنا کسے کہتے ہیں کہ بیان کر کے روئے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کا رواج ہے کہ عوام میں یہ چیزیں ہیں کہ عوام جو روتی ہے میت پر وہ بیان کر کے ہی روتی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے
الفاظ جو ہے بولے جاتے ہیں اور بیان کر کے رویا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اپنا آپا کھو دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں کپڑے پھاڑنا شروع کرتے تھے، گریبان چاک کر دے، جس کو بے صبری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بے صبری ہے، یہ فطری چیز نہیں ہے۔ فطری طور پر دکھ الگ چیز ہوتی ہے، اور یہ ہے آدمی اپنے آپ کو بے صبرا بنا لے اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگے، چاک کرنے لگے، اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے، اپنے منہ میں مٹی ڈالنے لگے، جیسے کہ پہلے زمانے میں رواج تھا اس طرح رونے کا، اور آج کے زمانے میں بیان کر کے تو روتے ہی ہیں۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیان کر کے روتے ہیں، گریبان چاک کر لیتے ہیں۔ عورتیں روتی ہیں تو ان کے دوپٹے کا بھی پتہ نہیں رہتا کہاں ہے، سر کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، کپڑے پھٹ چکے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، اور عورتوں کو کچھ نہیں پتہ، اور عورتیں رو رہی ہیں بیان کر کر کے۔ تو اس طرح کا رونا شریعت میں حرام ہے، منع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے رونے کی وجہ سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے، میت کو بھی سزا ہوتی ہے، حالانکہ میت کا کیا قصور ہے اس میں؟ ایک آدمی رو رہا ہے تو اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، ذاتی فعل ہے، اب میت کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ کیوں اٹھائے گا؟ کسی کے فعل کی، کسی کے کام کی سزا کسی کو کیوں دی جائے؟ بالکل یقیناً ایسا ہی ہے۔ شریعت کا ایک قانون ہے کہ کسی کی سزا کسی کو نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر بھی یہی ہے، حدیث کے اندر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ میت پر رونے کی وجہ سے اہل و عیال کی اس کو سزا دی جاتی ہے، عذاب دی جاتی ہے، وہ ایک خاص قسم کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر میت اس بات کو تلقین کر کے جائے دنیا سے، وصیت کر کے جائے اپنے اہل و عیال سے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ پر رونا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، اب اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، اس کے پسماندگان اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے اگر رو رہے ہیں تو یہ چونکہ اس کے حکم پر ہو رہا ہے، اس کے اشارے پر ہو رہا ہے، اس کی رضامندی سے ہو رہا ہے، تو اب یہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے، اس وجہ سے ان کے رونے کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی میت اس بات کو جائز نہیں سمجھتا تھا دنیا کے اندر اور اس نے تلقین بھی نہیں کی، وصیت بھی نہیں کی، اب اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد اس پر روتی ہے، تو ان کے رونے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے اور یہ اپنے گناہ کو خود سے بھگتیں گے، میت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔